السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا احسان، مسجد میں ہم دینی مسائل کے درس میں شرکت کیے ہوئے ہیں، اور ان مسائل کا جاننا اور ان سے واقفیت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک اہم فریضہ ہے اسلام کا، جو دینی مسائل کو ہم جانیں اور علم کو حاصل کریں۔ تو ہم اب تک وضو پڑھ رہے تھے، غسل پڑھ رہے تھے، پھر میت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اور میت کے مسائل، جنازے کے مسائل ہم نے دیکھا۔ یہ سب تمام چیزیں ایک ساتھ جاری ہے تاکہ الگ الگ مختلف گفتگو ہوتے رہے، اور کیونکہ انسان کے مزاج میں تلون ہے اور وہ الگ الگ چیزیں ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے ہم نے ایک ہی درس میں الگ الگ عنوان شامل کر کے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ، دلچسپی باقی رہے، ذوق باقی رہے، شوق باقی رہے۔ اب آئیے، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ نماز جنازہ کے 2 ارکان ہوتے ہیں۔ تو ایک رکن یہ کہ 4 تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا کیا ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ یہ 2 رکن ہیں، اور نماز جنازہ کی سنتیں 3 ہیں۔ حمد و ثنا پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور دعا کرنا ہے۔ اب نماز جنازہ کا مسنون و مستحب طریقہ ہم تھوڑا سا معلوم کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، خواہ میت مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر امام اور تمام مقتدی نماز جنازہ کی نیت کر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو نماز کی طرح ناف کے نیچے باندھ لے۔ نیت یہ ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں 4 تکبیروں سے، جو تو خدا کی نماز ہے اور میت کے لیے دعا ہے۔ کتنی آسان نیت ہے، دیکھیے، نماز جنازہ کی میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں 4 تکبیروں سے، جو خدا کی نماز اور میت کے لیے دعا ہے، اور پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ سب مقتدی ہو تو کہے اس امام کے پیچھے، اور امام ہو تو کہے مقتدیوں کے ساتھ۔ تو امام کہیں گا کہ میں مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، اور مقتدی رہیں گے تو کہیں گے کہ امام کے پیچھے، قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دیں گے، اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو ہم جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وتعالی جدک کے بعد ایک لفظ کا اضافہ ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ ہو گئی نماز جنازہ کا ثنا۔ پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہے،
لیکن اس دفعہ ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ منہ اوپر اٹھائے، جیسا کہ عوام کا دستور ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں۔ پھر درود شریف پڑھے، جو درود یاد ہو، لیکن بہتر یہ وہی درود پڑھے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہے، اس دفعہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے اور نہ منہ آسمان کی طرف کرے، اور پھر دعا پڑھے۔ اگر میت بالغ ہو تو یہ دعا پڑھے، ہے نا۔ بالغ ہے تو مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، ہے نا۔ اللہم، اے اللہ، اغفر لی، مغفرت کر دے، لحینا، جو ہم میں سے زندہ ہے، ومیتنا، جو ہم میں سے انتقال کر گئے، وشاہدنا، جو موجود ہے، وغائبنا، اور جو غائب ہے، وصغیرنا، جو ہم میں سے چھوٹے ہیں، وکبیرنا، جو ہم میں سے بڑے ہیں، وذکرنا، جو ہم میں سے مرد ہے، وانثانا، جو ہمارے عورتیں ہیں، تو اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہم، اے اللہ، من احییتہ منا، جو ہم میں سے زندہ ہے، فاحییہ علی الاسلام، ان کو اسلام کی زندگی عطا فرما۔ ومن توفیتہ منا، اور جو انتقال کر رہے یا وفات پا گئے، فتوفہ علی الایمان، تو ان کی موت ایمان پر نصیب فرما۔ نابالغ لڑکے یا مجنون کے لیے یہ دعا پڑھے۔ اگر کوئی نابالغ لڑکا ہے یا پاگل ہے، بڑا آدمی تھا، 50 سال کا آدمی، 20 سال کا آدمی پاگل ہے، تو اس کے لیے کیا پڑھیں گے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ بالغ لڑکے کے لیے پڑھیں گے، مجنون کے لیے۔ نابالغہ لڑکی یا مجنونہ کی دعا یہ، اللہم اجعلہا لنا، ہو لنا سے ہا، ہے نا۔ جس طریقے سے ہم صحابہ یا صحابیات کا نام لیتے ہیں، تو رضی اللہ عنہ مرد صحابی کے لیے، اور عورت صحابیہ کے لیے رضی اللہ عنہا۔ تو اسی طریقے سے اللہم اجعلہ لنا تھا تو اللہم اجعلہا لنا، فرطا واجعلہ لنا تھا واجعلہا لنا، اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ پھر چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہے اور بغیر کسی دعا کے دائیں اور بائیں سلام پھیر دے۔ اس دفعہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے، جس طرح نماز میں پھیرا کرتے، بس نماز جنازہ ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے۔ تو نماز جنازہ بہت آسان ہے، اس کو لوگوں نے بہت مشکل سمجھ رکھا ہے۔ تو طریقے نماز آپ سمجھ میں آ گیا۔ تو بعض گاؤں میں، دیہاتوں میں ناواقف مسلمان میت کو بلا نماز دفن کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو نماز جنازہ نہیں آتی اور کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا۔ یہ سخت غلطی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز اور فقہا نے یہ بتائی، اگر کسی کو نماز جنازہ نہیں آتی پورے گاؤں میں، ہے نا، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ کیونکہ ثنا، درود شریف اور دعا یہ سب سنت ہے، ایک سنت چھوٹ گئی، لیکن فرض کفایہ تو ادا ہو گیا۔ انتقال کرنے والے شخص نے کہا کہ نماز جنازہ میرا بیٹے ہی پڑھا جائے گا، نماز جنازہ میرے بیٹے نے پڑھانا۔ اب بیٹا تھر تھر کانپ رہا، کیا کروں میں، ہے کہ نہیں؟ تو بیٹے کے اوپر اتنا یقین ہے باپ کو، جبھی تو کہا نا اس نے، ہے کہ نہیں؟ ایک اعتماد کے خاطر تو کہا نا باپ نے کہ میرے بیٹے نے پڑھانا ہے، تو بیٹے نے بھی تیار ہو جانا، اور کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے بیٹا۔
اچھا نماز جنازہ کی جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شہیدنا، اتنی بڑی سنایا میں نے، ثنا سب کو یاد رہتا، درود شریف بھی سب کو یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہو گیا۔ اب جو دعا اتنی بڑی بولے مولانا آپ نے اتنی بڑی دعا پڑھی اور ترجمہ پڑھے، اچھا وہ نہیں آتی تو فقہا نے فرمایا اس کے لیے کریں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ہو گیا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی اس نے یہ دعا پڑھ لینا، اللہم اغفر، اے اللہ مغفرت فرما، للمؤمنین، مومن مردوں کی، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کی مغفرت فرماتے، ہو گئی۔ اب کون نہیں کر سکتا اتنا؟ تو سب کر سکتے ہیں۔ تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بہتر ہے کہ حاکم وقت یا بادشاہ پڑھائے، اور اگر وہ نہیں پڑھاتا ہے تو پھر گھر میں کوئی اس کا ولی پڑھائے، نماز جنازہ کا بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، یہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو نماز جنازہ اتنی آسان ہے، نماز جنازہ میں نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ پھر کوئی قرات ہے، نہ تحیات ہے، کوئی یہی نہیں۔ جنازے کی نماز مستحب ہے کہ حاضرین کی 3 صفیں کی جائے، یہاں تک کہ اگر صرف 7 شخص ہو تو ان میں سے ایک امام بنے۔ دیکھیے ہاں 3 صف کرنا ہے نماز جنازہ میں، بہت لوگوں کو معلوم نہیں رہتا۔ تو اگر صرف 7 شخص ہو، 7 لوگ ہیں صرف، تو ان میں سے ایک امام بنے، تب کتنے لوگ بچ گئے؟ 6۔ پھر پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہو، کتنے ہو گئے؟ 4۔ دوسری صف میں 2 ہو، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، 2، اور پھر تیسری میں ایک کھڑے ہو جائے۔ نماز جنازہ کی امامت کا سب سے زیادہ حق بادشاہ کو ہے، پھر حاکم شہر کو ہے، پھر قاضی کو ہے، پھر نائب قاضی کو۔ اگر یہ لوگ موجود نہ ہو تو پھر امام محلہ مستحق ہے۔ اب قاضی کون ہے؟ جو دارالقضا وغیرہ چلاتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، اس کو یہ حق ہے۔ بشرط کہ میت کے ولی اولیاء میں سے کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ورنہ میت کا ولی ہی پھر درست ہے، پھر ہر وہ شخص جس کو ولی اجازت دے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے معنی یہاں قرابت دار کے ہیں، تو قرابت دار رشتہ دار نماز جنازہ پڑھائے، تب کیوں ہے افضل ہو، وہ ہے کہ نہیں؟ وہی جوا کھیلنے والا یہ ہے وہ کچھ ہے، تو پھر وہی اس سے اچھا تو پھر امام ہی محلہ ہے، امام محلے کا امام ہے، یا پھر کوئی پرہیزگار آدمی ہے۔ اگر ایک ہی درجے کے 2 ولی ہو تو جو عمر میں بڑا ہو وہ بہتر ہے کہ نہیں؟ اب ایک ہی رشتہ دار دونوں بھی نمازی آدمی ہیں، تو کون پڑھائیں گا؟ تو جو عمر میں بڑا ہے وہ پڑھائیں گا۔ عورت کے لیے بھی گھر کے رشتہ دار وغیرہ ہی زیادہ مستحق ہے، اگر کوئی ولی نہ ہو تو پھر شوہر مستحق ہے۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھائی جس کو امامت کا حق نہیں، تو ولی کو اختیار ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھائے۔ ہاں مستحق امامت شخص کے نماز پڑھا دینے پر پھر ولی کو اعادے کا حق نہیں۔ اگر کوئی شخص پرہیزگار ہے اور نماز جنازہ وغیرہ سب جانتا ہے، اس نے اگر پڑھا دیا تو پھر ولی کو نہیں بولنا چاہیے۔ جنازے کی نماز بھی انہی چیزوں سے فاسد اور ٹوٹ جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازیں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ جنازے کی نماز میں کہہ کہا سے وضو نہیں جاتا، ہے نا؟ کھل کھلا کر ہنسنا، تو نہ وضو جاتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں؟ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو اس میں جنازے کی نماز نہ پڑھے، مکروہ تحریمی ہے، اس سے ثواب جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، مثلا پانی برس رہا ہو، تو اس وقت نماز جنازہ مسجد میں پڑھ سکتے۔ بہت بارش ہو رہی تو بھی کہاں کھڑے رہنا نماز کے لیے، تو بھی جنازے کی نماز مسجد پڑھ سکتے ہیں۔
جس لڑکے کا باپ یا ماں مسلمان ہو وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائیں گی، ہے نا۔ لڑکے کے بارے میں شک ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں، یا پھر نابالغ بچہ ہے، اب اس کی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، تو ماں باپ میں سے کوئی مسلمان تھا تو پھر اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ نماز جنازہ ہر فاسق فاجر جس کا خاتمہ اسلام پر ہو پڑھنا چاہیے۔ تو ہر ایک کے لیے نماز جنازہ ہے۔ اب یہ نماز جنازہ کا مختصر سا بیان ہو گیا۔ اللہ پاک ہم کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور جنازے کو کندھا دینے اور تدفین و تکفین میں بھی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔